ہماری زندگی اور موت جہاں ظاہری طور پر ہماری سانس سے تعلق ہے، لیکن ہمارے ایمان کی سلامتی اس سے بڑی موت ہے کہ اگر ہم ایمان سے دور ہو جائیں، ہماری نسلیں ایمان کو بھول جائیں، ایمان والی نہ رہیں، اس سے بڑی کوئی موت ہماری نہیں ہو سکتی ہے۔ ہماری یہ لڑائی انصاف اور حق کی لڑائی ہے۔ یہ قانون مسلمانوں سے ان کی عبادت گاہوں کو چھیننے والا قانون ہے۔ ہم کو وقف ایکٹ 2025 منظور نہیں ہے، ہم کو یہ وقف ایکٹ 2025 ہرگز منظور نہیں ہے۔ اپنے احتجاج کو جاری رکھو گے انشاءاللہ۔ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ حکومت کے گلیاروں کے ذمہ داروں، یہ مسئلہ پراپرٹی کا نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہمارے کلچر کا مسئلہ ہے، ہماری تہذیب کا مسئلہ ہے، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ آخری سانس تک ہم اس جنگ کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ نہ ہمیں تھکنا ہے، نہ مایوس ہونا ہے۔ وعدہ کرو کہ تم تیار ہو اس کے لیے۔ ہماری یہ لڑائی ظلم اور ناانصافی کے خلاف ہے۔ ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم کے اندر۔ یہ زر کی جنگ ہے، نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے۔ جو خون ہم نے نظر دیا ہے اس زمین کو، جو خون ہم نے دیا ہے، جو خون ہم نے نظر دیا ہے اس زمین کو، وہ خون ہے گلابوں کے پھولوں کے واسطے۔ حضرات محترم، اس ملک کو ہم نے آزاد کرایا، ہم نے اپنے لہو سے اس سرزمین کو سینچا ہے۔ آج ہم پر ہی اس ملک کی سرزمین کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ ہم سے ہماری مسجدوں، قبرستانوں اور درگاہوں کو چھیننے کا کالا قانون بنا دیا گیا ہے۔ آج ہم اور آپ جس لڑائی کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ اصولوں کی لڑائی ہے۔ ہماری یہ جنگ وقف ایکٹ 2025 کے خلاف ہے۔ یہ لڑائی دراصل اس ملک کے سیکولرزم کی حفاظت کی لڑائی ہے۔ ہماری یہ لڑائی ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کی لڑائی ہے۔ ہماری یہ لڑائی جمہوریت کی بقا کی لڑائی ہے۔ ہماری یہ لڑائی سیکولرزم کی مضبوطی کی لڑائی ہے۔ ہماری یہ لڑائی دستوری حقوق کے تحفظ کی لڑائی ہے۔ ہماری یہ جنگ اس ملک میں دستور کی بالادستی کی جنگ ہے۔ ہماری یہ جنگ گیا میں بودھ وہار پر بدھسٹوں کے حق کی لڑائی ہے۔ ہماری یہ لڑائی جین مندر پر جین سماج کے حق کی لڑائی ہے۔ ہماری یہ لڑائی ظالم کو ظلم سے روکنے کی لڑائی ہے۔ ہماری یہ لڑائی انصاف اور حق کی لڑائی ہے۔ ہماری یہ لڑائی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے عیسائی بھائی، جین بھائی، بدھسٹ بھائی اور غیر مسلم ہمارے برادران وطن، ان سب کے ساتھ میں انصاف پسندوں کے ساتھ مل کر لڑائی ہے۔ ہمارا آج کا یہ احتجاج حکومت کے ایوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ وقف ایکٹ 2025 غیر آئینی ہے، غیر دستوری ہے اور غیر جمہوری قانون ہے۔ یہ مسلمانوں کے مذہب میں مداخلت کرنے والا قانون ہے۔ یہ قانون مسلمانوں کو ان کے مذہبی شعائر کو چھیننے والا قانون ہے۔ یہ قانون مسلمانوں کے ان کے دستوری حقوق کو چھیننے والا قانون ہے۔ یہ قانون ملک میں جمہوریت اور سیکولرزم کو توڑنے والا قانون ہے۔ یہ قانون مسلمانوں سے ان کی عبادت گاہوں کو چھیننے والا قانون ہے۔ یہ قانون ہمیں قطعاً منظور نہیں ہے۔ یا آپ کہو کہ تم کو یہ منظور نہیں ہے، ہم کو وقف ایکٹ 2025 منظور نہیں ہے، ہم کو یہ وقف ایکٹ 2025 ہرگز منظور نہیں ہے۔ یہ قانون ہمیں قطعاً منظور نہیں ہے۔ ہم سپریم کورٹ کی عبوری راحت پر
انٹرم ریلیف پر مطمئن نہیں ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ قانون مکمل طور پر واپس لیا جائے۔ وقت ترمیمی بل واپس لو، واپس لو، یہ وقت ترمیمی بل واپس لو، واپس لو۔ حضرات محترم، میں صرف 3 باتیں آپ سے مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس نئے ترمیمی وقف ایکٹ کی صرف 2 دفعات پر عبوری پابندی لگائی ہے اور ہم کو انٹرم ریلیف دیا ہے، جو کہ خوش آئین تو ضرور ہے لیکن قابل اطمینان نہیں ہے۔ ابھی وقف کی جائیداد پر لمیٹیشن ایکٹ کا نفاذ باقی ہے، جو ناجائز قبضوں کو قانونی طور پر مالک بنانے کا کام کرے گا۔ ابھی بھی واقف کے لیے 5 سال قدیم باعمل مسلمان ہونے کی شرط باقی ہے، جو پرانے اوقاف کو خطرے میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ وقف کے راستے محدود کرتا ہے اور لمٹ کرتا ہے۔ ابھی بھی وقف اولاد پر پابندی باقی ہے، جو شریعت اسلامی میں کھلی مداخلت ہے۔ ابھی بھی وقف ایکٹ کے اسپیشل ایکٹ ہونے کی وجہ کا درجہ اس کو نہیں حاصل ہوا ہے، اوور رائڈنگ ایکٹ ہونے کا درجہ بحال نہیں کیا گیا ہے۔ ASI آثار قدیمہ کے تحت محفوظ اوقاف وقف نہیں رہیں گے، اس کی دفعہ بھی ابھی بدستور باقی ہے۔ الغرض اس ایکٹ میں لائی گئی 44 ترمیمات میں سے صرف 2 دفعات پر عبوری پابندی سے ہمیں مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا ہے۔ ہمارا یہ احتجاج آخری سانس تک جاری رہے گا۔ یہ نیا وقف ایکٹ پورا کا پورا غیر آئینی، غیر جمہوری، ظالمانہ اور مسلم دشمنی پر مبنی قانون ہے۔ جب تک یہ مکمل قانون واپس نہ ہو جائے، اپنے احتجاج کو جاری رکھو گے انشاءاللہ۔ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ہماری زندگی اور موت جہاں ظاہری طور پر ہماری سانس سے تعلق ہے، لیکن ہمارے ایمان کی سلامتی اس سے بڑی موت ہے کہ اگر ہم ایمان سے دور ہو جائیں، ہماری نسلیں ایمان کو بھول جائیں، ایمان والی نہ رہیں، اس سے بڑی کوئی موت ہماری نہیں ہو سکتی ہے۔ وقف کا ترمیمی بل یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پراپرٹی کا مسئلہ ہے، نہیں، حکومت کے گلیاروں کے ذمہ داروں، یہ مسئلہ پراپرٹی کا نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہمارے کلچر کا مسئلہ ہے، ہماری تہذیب کا مسئلہ ہے، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ آخری سانس تک ہم اس جنگ کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ مسئلہ اللہ کی ملکیت کی حفاظت کا ہے، ہمارے دینی شعائر کے تحفظ کا مسئلہ ہے، ہماری مسجد، مدرسہ، قبرستان اور درگاہ کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ یہ لڑائی بہت لمبی لڑائی ہے، نہ ہمیں تھکنا ہے نہ مایوس ہونا ہے۔ وعدہ کرو کہ تم تیار ہو اس کے لیے۔ ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے بھی۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یہ لڑائی کسی دھرم اور مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ ہم ہمارے ہندو بھائیوں یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی، ان کو بھی مخاطب کرتا ہوں، پورے ہندوستان کی تمام ہندو برادریاں غیر مسلم بھائیوں سے جو ہمارے اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آؤ ہم سب مل کر جنگ کو لڑیں گے انشاءاللہ، اور فتح ہم کو ہوگی۔ ہماری یہ لڑائی ظلم اور ناانصافی کے خلاف ہے۔ یہ لڑائی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے، یہ تاناشاہی کے خلاف لڑائی ہے۔ ہماری یہ لڑائی قانون کی بالادستی کے لیے ہے، ہماری یہ لڑائی آئین ہند کی بقا کے لیے ہے۔ یہ وقف کی لڑائی صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ تمام انصاف پسند لوگوں کی لڑائی ہے۔
یاد رہے کہ اگر آج دستور ہند کے خلاف اس کالے قانون کے نفاذ میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے تو یاد رکھیے آج مسلمان نشانے پر ہیں، کل سکھ ہوں گے، پرسوں عیسائی ہوں گے، اور ایک ایک کر کے سب کا نمبر آگے آئے گا، کیونکہ ظالم کے شکم کبھی سیراب نہیں ہوا کرتے۔ اگر تمام ہندوستانی مل کر، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، سکھ ہوں عیسائی ہوں، مل کر اس ظلم کو روکنے کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوئے، یہ لوگ کانسٹیٹیوشن کی ایک اینٹ بھی کھسکانے میں کامیاب ہو گئے، تو یاد رکھیے اس ملک میں نہ جمہوریت باقی رہے گی، نہ سیکولرزم باقی رہے گا، نہ انصاف ہوگا، نہ قانون کی بالادستی رہے گی۔ آج ہم پر ظلم ہو رہا ہے، کل دوسرے طبقات کا بھی نمبر آئے گا، جس کی شروعات ہو چکی ہے۔ بمبئی میں 90 سالہ قدیم جین مندر پر بلڈوزر چلا دیا گیا ہے۔ بہار کے ضلع گیا میں بدھسٹ اپنے بودھ وہار کو بچانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ کیرلا کے چرچ پر بھی دعویٰ ٹھوک دیا گیا ہے۔ اس لیے میں اس ملک کے تمام باشندوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں آج عزت پہ ہوں، میں آج عزت پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں ہے۔ تیسری اور آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے آپ سب حضرات کے سامنے، وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے وقف کے خلاف جھوٹ کا ایک پہاڑ کھڑا کر رکھا ہے۔ جھوٹ چھوٹے سے نیتا سے لے کر بڑے سے بڑے نیتا نے جھوٹ بولنے میں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کا مقابلہ کر رکھا ہے۔ بے حیائی کے ساتھ پارلیمنٹ میں جھوٹ کا سہارا لیا گیا ہے۔ وقف کے خلاف بہت سارے جھوٹ اور نیریٹو کھڑے کیے گئے۔ ابھی مودی جی نے کچھ مسلم نما لوگوں سے مل کر وقف ایکٹ بنانے میں مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ بہار کے گورنر بول رہے ہیں کہ اس سے پسماندہ اور غریب مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقف ایکٹ کی ایک بھی ترمیم ایسی نہیں ہے جس سے کسی بھی مسلم کو، خواہ وہ کسی بھی مسلک کا ہو، پسماندہ ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کسی کو فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک مکمل طور پر وقف کے تصور اور وقف کی اسلامی اسکیم ہی کو ختم کرنے والا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان پروپیگنڈوں کا جواب دیں، اور ہر شہر اور ہر ضلع میں وقف کانفرنسیں اور راؤنڈ ٹیبل میٹنگ کر کے لوگوں کو اس کی خامیاں بتلائیں۔ میرا عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں اور ہماری بہنیں، آخری بات ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سب کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حکومت ہماری صفوں سے میر جعفر اور میر صادق کھڑے کرے گی، اور کر رہی ہے۔ جو بھی اس قانون کا حمایتی ہو وہ مسلم قوم کا میر جعفر اور میر صادق ہے۔ اپنی صفوں میں ایسے لوگوں کو پہچان لیجیے اچھی طرح، ان کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئیں۔ نتیش کمار، چندرا بابو نائیڈو، چراغ پاسوان، اجیت پوار، جیتن رام مانجھی، جے چودھری وغیرہ نے کھل کر اس بل کی موافقت کی ہے اور اس بل کے پاس ہونے میں پارلیمنٹ میں ساتھ دیا ہے۔ مسلمانوں کی پیٹھ میں ان لوگوں نے چھرا گھونپا ہے۔ میری تمام مسلمان اور انصاف پسند شہریوں سے گزارش ہے کہ ان پارٹیوں سے اور ان کے لیڈروں کو اچھی طرح پہچان لیں۔ یہ کانسٹیٹیوشن کے مخالف ہیں، یہ ظالم کی حمایت کرنے والے ہیں، یہ ملک کی جمہوریت کے مخالف ہیں۔ صرف کشتی بدلنے سے ان کی حقیقت نہیں بدلے گی۔ اس لیے یا تو حکومت کو قانون واپس لینے پر مجبور کریں، یا پھر ہر جگہ ہمیشہ کے لیے ہماری مخالفت کے لیے تیار رہیں۔